اگر تم اپنی پوری زندگی قرآن کا خلاصہ ڈھونڈنے میں لگاؤ گے تو نتیجے میں صرف ایک لفظ تمہیں ملے گا، اور وہ لفظ ہے اللہ کی توحید۔ اس لیے آپ عقیدہ توحید سیکھیں، اس سے پہلے کہ آپ کالی بلی کے راستہ کاٹنے کو نحوست سمجھنے لگیں۔ گھر کے دروازے پر جوتیاں یا کالی ہانڈیاں لٹکا کر نظر بد سے بچنے کی امیدیں باندھ لیں، یا چھینک آنے پر کام رک جانے کا وہم پال لیں۔ یاد رکھیں کہ نفع اور نقصان کا مالک صرف تمہارا اللہ ہے، اور اللہ کے حکم کے بغیر کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ اپنے دلوں میں اپنے رب کی عظمت بٹھائیں، اس سے پہلے کہ آپ مزاروں کی چوکھٹیں چومنے کو عقیدت سمجھنے لگیں، قبروں پر چادریں اور پھول چڑھا کر مرادیں پوری ہونے کا یقین کرنے لگیں، یا آستانوں پر دیگے بانٹ کر اسے بخشش کا ذریعہ سمجھ لیں۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ تعظیمی کرنا بھی حرام ہے، چاہے وہ کتنا بڑا بزرگ ہی کیوں نہ ہو۔ قرآن کا ترجمہ پڑھیں، اس سے پہلے کہ آپ مردوں سے مدد مانگنے لگیں، قبروں کے گرد طواف کرنے لگیں، یا مزاروں کی جالیوں پر دھاگے باندھ کر اپنی قسمت کے بدلنے کی امید کرنے لگیں۔ مرنے والے خود ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں، وہ ہمیں اولاد، رزق یا صحت دینے کی طاقت ہرگز نہیں رکھتے۔ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سیکھیں اور پھر اس کی پیروی کریں، اس سے پہلے کہ آپ ڈھول کی تھاپ پر ناچنے کو عشق رسول سمجھ لیں، اس سے پہلے کہ تمہارے نزدیک 12 ربیع الاول کو صرف پہاڑیاں بنانا دین کا حصہ رہ جائے۔ یاد رکھو کہ اصل محبت رسول اللہ کے رسول کی اطاعت ہے، نہ کہ وہ کام جن کا نہ اللہ نے حکم دیا نہ اللہ کے رسول نے۔ فتنوں کا دور ہے، اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اس سے پہلے کہ آپ ستاروں کی چال دیکھ کر شادیاں کرنے لگیں۔ برکت کے لیے قرآن سر پر اٹھا کر دلہن کو رخصت کریں، یا قرآن سے فال نکالنے کو ہدایت کا ذریعہ سمجھیں۔ برکت اللہ کی اطاعت میں ہے، ان جاہلانہ رسموں میں نہیں جو ہم نے ہندوؤں اور غیروں سے ادھار لی ہیں۔ ہم سب ایک ایسے دور میں ہیں جہاں قیامت کی نشانیاں نظر آنا شروع ہو چکی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے فتنے اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح آئیں گے، آدمی صبح مومن ہوگا اور شام کو کافر۔ دجال کا سب سے بڑا فتنہ عقیدے کا فتنہ ہوگا، وہ مردوں کو زندہ کرے گا اور رزق دے گا۔ جو لوگ آج مزاروں سے مانگنے، پیروں کو حاجت روا سمجھنے اور غیر اللہ کے سامنے جھکنے کے عادی ہو چکے ہیں، وہ کل دجال کے جھوٹے معجزات کو دیکھ کر فوراً اسے اپنا رب کیوں نہیں مانیں گے؟ جس نے آج صرف اللہ سے مانگنا نہیں سیکھا، وہ کل دجال کے فتنے سے بھی خود کو نہیں بچا سکے گا۔ میں جانتا ہوں کہ یہ باتیں سن کر صرف یہ کہہ دینا کہ یہ بد عقیدہ وہابی ہے یہ آسان ہے، لیکن یہ میری باتیں جا کے اپنے امام، چاہے وہ کسی مسلک سے کیوں نہیں ہے، اس کو جا کے سناؤ اور اللہ کا واسطہ دے کے کہو کہ اس بندے نے کون سی بات غلط کی ہے۔ اگر وہ اللہ سے ڈرتا ہوگا تو تمہیں بتائے گا کہ میں نے تمہارے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی، میں نے ایک ایک لفظ سچ بتایا ہے۔ اب تمہاری مرضی ہے کہ اصل دین کی طرف آتے ہو یا پھر تم انہی رسومات کے اندر لگے رہتے ہو۔